أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 13واں پارہ، اس کے اندر بیان ہونے والے جو رکوعات ہیں وہ 6 رکوع سورہ یوسف کے ہیں، 6 سورہ رعد کے ہیں اور 7 سورہ ابراہیم کے ہیں۔ ان کے اندر ہم ان کا شان نزول اور اس کے اندر مضامین بیان ہونے کا خلاصہ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بلایا گیا اور بادشاہ کی تعبیر کے لیے ان کو جب رجوع کیا گیا تو حضرت یوسف نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ذرا اس فائل کو دوبارہ اوپن کرو جو مجھ پر خیانت کا الزام لگاتی ہے۔ چنانچہ وہ اوپن کیا گیا اس کو، تو بادشاہ نے اس کو کھلوایا دوبارہ، تو وہ ان نے ایک اقرار کیا، وہ جو ہاتھ کاٹنے والیاں تھیں اور جو زلیخا تھی اس نے ان کا اقرار کیا۔ تو ان سب کا بیان اللہ پاک نے یہاں نقل کیا ہے۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَسْأَسَ الْحَقِّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ تو جب ان تمام عورتوں نے بھی گواہی دی تو پھر عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا نے بھی کہا کہ یہ میرا ہی الزام تھا جو کہ غلط تھا اور قصور بھی میرا تھا۔ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، اور حضرت یوسف بالکل سچے تھے۔ تو حضرت یوسف یہاں پر بات کو کلیئر کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ یہ عزیز مصر کو پتہ چلے کہ میں اس کی عدم موجودگی میں بھی خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اسی کا تسلسل ہے، فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، جو آج 13واں پارہ کا شروع ہے، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فی ذات ہی جو نفس ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو بنایا ہے اور اس کے اندر 50% آدھا اس کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ صحیح راستے پر چلے چاہے تو وہ غلط راستے پر چلے۔ لیکن حضرت یوسف یہاں تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو نفس تو ہے ہی برائی کی طرف لے کے جانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفس کو 3 جگہوں پر بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ تو نفس امارہ ہے جس کا یہاں پر حضرت یوسف بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جو اکسانے والا ہے گناہ کی طرف، نفس لوامہ جو اندر سے چٹکی کاٹتا ہے اور واپس رجوع کی طرف، توبہ کی طرف لاتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو اللہ کی رضا پر انسان کو راضی رکھتا ہے۔ تو یہاں سے آگے چلتے ہیں، جب حضرت یوسف کو واپس لایا گیا اور حضرت یوسف نے کہا کہ یہ تعبیر ہے آپ کے خواب کی اور اس کا حل یہ ہے کہ یہ قحط سے کس طرح بچ سکتے ہیں، تو چنانچہ وہ پہلے وزیر خزانہ بنے اور پھر ان کو عزیز مصر بنا دیا گیا، یعنی بادشاہ بن گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ یہ جو واقعات ہیں ہم بیان کرتے ہیں، تذکیر بِأَيَّامِ اللہ اور تذکیر بِآلاءِ اللہ، یہ 2 قسم کے واقعات، 2 قسم کی اللہ کی تذکیر ہوتی ہے۔ ایک بِأَيَّامِ اللہ، اللہ جو واقعات سناتے ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو نشانیاں دکھاتے ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے انسان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، بہت ساری آیات، اکثر آیات
میری وہ آیات جو دیکھنے والی ہیں۔ ایک یہ آیات سننے والی ہوتی ہیں قرآن کریم کی، ایک قرآن کریم کی آیات دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرانا، ہدایت کو پکڑ لینا، ہدایت کو حاصل کر لینا۔ اور تذکیر بایام اللہ، اللہ جو واقعات سناتے ہیں ان کو سبق لے کر، ان سے سبق حاصل کر کے انسان سیدھے راستے پر آ جائے، توبہ کر لے برے راستے سے۔ تو یہ دونوں قسم کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے اندر بہت ساری نشانیاں ایسے ہیں جن کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے۔ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، ان سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، اعراض کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایمان لاتے ہیں تب بھی اس حال کے اندر ہوتے ہیں کہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے واقعات ہیں، یہ اگر ہماری زندگی کے اندر رہیں، ان پر ہم توجہ کرتے رہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان شرک سے بچ جاتا ہے، جو 100% جہنم میں جانے والا ایک عمل ہے۔ اور اس سے اگر انسان بچ جائے تو انسان کے میکسیمم چانسز ہیں کہ وہ کامیاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو باقی گناہ بھی معاف کر دے گا اور وہ جنت کے اندر جانے والا بن جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرهم، یہ جو میری نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ان کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ وما یؤمن، یہ ایمان لاتے ہیں، دیکھیے ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، الا وہم مشرکون، لیکن ساتھ ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کون سے شرک ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی ایسے شرک اعمال کی طرف توجہ دلائی، مثلا ریاکاری یہ شرک ہے، اور اسی طریقے سے شخصیت پرستی شرک ہے، اور کئی ٹونے ٹوٹکے جو ہم باندھتے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ کچھ باندھ رہے ہوتے ہیں، گلے میں باندھ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہیں کہ جنہوں نے گھر آ کر دیکھا اور ان کے گلے سے، اپنے بچوں یا بیوی کے گلے سے یا ہاتھ سے بندھے ہوئے دھاگے کو کاٹ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم، قرآن کریم سے دور رہنے کا، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بآلاء اللہ سے دور رہنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام کے دائرہ کے اندر آنے کے بعد بھی انسان شرک کی طرف، شرکیہ اعمال کی طرف جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد چونکہ 2 صورتیں اور بھی ہیں ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سورہ رعد ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس کی بھی بنیادی جو عقائد ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ اسلام کے بنیادی جو 4 عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الرعد۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ جو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی نہیں ہے، اکثریت اس کو مانے بغیر جا رہی ہے، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے جس کی طرف تمام کی تمام یہ آپ کی امت جو ہے، امت کے لوگ جو بڑھ رہے ہیں اور یہ اس پر توجہ نہیں دے رہے، ان کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں۔ اور اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے،
اور اس کے اندر 7 رکوعات ہیں۔ مکی دور میں بھی یہ آخر کے اندر نازل ہوئی ہے، آخری سال کی سورہ ہے۔ اور یہ وہ دن تھے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے، مشورے ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نخواستہ شہید کر دیا جائے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ پاک نے ان حالات کے اندر یہ نازل فرمائی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنی بھی ظلمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جتنے بھی جہالتیں نظر آ رہی ہیں، ان سب سے نور کی طرف نکالنے کے لیے ہم اس کو نازل کر رہے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تمام انسانیت کو تاکہ آپ نکالیں۔ اب دیکھیے اسی سورہ مبارکہ کے اندر اور اسی پہلے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ کی بھی اپنی قوم کو نجات دینے کا اور نکالنے کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ حضرت موسیٰ کو بھی ہم نے بھیجا اپنی قوم کی طرف کہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ لیکن یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ارشاد فرمایا وہ تمام بنی نوع انسان کو شامل کر کے، یعنی اس کے اندر وہ پیغام موجود ہے کہ اب اور کوئی نبی نہیں آنے والا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تمام انسانوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیثیت واضح فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اب اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں، یہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل۔ اللہ پاک یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے لیے جو ان کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں اور اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ یہاں پر اللہ نے انسان کے کفر پر جانے کی وجوہات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان حق کا انکار کر دیتا ہے۔ حق کا انکار کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا الذی یستحبون الحیات الدنیا، وہ دنیا کے فائدے کو چھوڑنا نہیں چاہتے، دنیا میں ان کا نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے، یعنی ان کا ایمان آخرت نہیں ہوتا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو بھی سیدھی راہ سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی ان آیات کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کے موقف کی تائید کے اندر ہوں، تائید کر رہی ہوں، اور ان آیات کو چھپاتے ہیں جو ان کے اپنے موقف کی خلاف ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان کا نظریہ ہو جائے تو پھر وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا، اس کے دل کے اندر ہدایت کی طرف بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بندے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، آپ پر نازل ہونے والی اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، جو ظلمات سے نکالنے والی ہے۔ ظلمات بہت قسم کی ہیں، جہالتیں بہت قسم کی ہیں، لیکن جو نور ہے وہ ایک ہی ہے، جو سیدھا راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور ان تمام پگڈنڈیوں سے واپس آ کر اسی ایک صراط مستقیم پر چلنے کا نام، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کہتے ہیں، اور تمام فرقوں سے واپس آ جانے کا نام اور ان کو ان ظلمات کو چھوڑ کر نور کی طرف آ جانے کا نام جو ہے وہ ہدایت ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ جو آپ بلاتے ہیں، آپ بلائیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس زبردست رب اور اس حمید رب، حمید حمدہ سے ہے، اور حمدہ کا جو اس میں فاعل ہے وہ حامد ہے، اور حمدہ کا جو اس میں مفعول ہے وہ محمود ہے، لیکن وہ ان میں ٹائم کا فیکٹر پایا جاتا ہے، جس وقت کوئی حمد کرے، جس وقت کسی کی حمد کی جائے، لیکن اللہ نے فرمایا العزیز الحمید، یہ ہمہ وقت جو حمد کے قابل ہے، اس رب کے اذن کے ساتھ آپ لوگوں کو واپس بلاتے ہیں، اور اس میں وہی لوگ آئیں گے جن کی قسمت کے اندر ہدایت ہوگی، اور جن کے اندر یہ ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، جن کی نیت سیدھی ہوگی، اور جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہیں گے وہی یہاں پر آئیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ پاک دوسرے رکوع کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، جو شکر ادا کرے گا اس کا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اور کھول دے گا اور زیادہ دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کوئی ناشکری کرے گا، کفران نعمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اس کو دی، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حاجت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور رکھ دی۔ پھر ایک اور شخص آیا، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کرنے کے بعد وہ کھجور اس کو پیش کی، اس نے قبول کر لی اور ساتھ شکریہ ادا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال میں سے 40 درہم نکال کر اس کو دینے کا یہ حکم جاری کیا، اور ساتھ یہ آیت پڑھی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے یہ نعمت ہے کہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اور یہ دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی کیا حالت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اگر چھوٹی سی نعمت پر انسان شکر کرے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس نعمت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں، یہ جو ہم انسان جو ہیں یہ اپنے تمام معاملات اور تمام قصور، تمام گناہوں کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْتَلَفْتُمْ، شیطان قیامت کے روز کہے گا اپنے ان لوگوں کو جو اس کی اتباع کے اندر جہنم کے اندر چلے گئے، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اس وقت کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا اور وہ بالکل سچا تھا، وَوَعَدتُّكُمْ فَاخْتَلَفْتُمْ، اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا میں نے اس کی خلاف ورزی کی، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، لیکن میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں تمہیں زبردستی اپنے راستے پر نہیں لے کے گیا، إِلَّا أَن دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ، سوائے اس کے کہ میں نے تمہارے نفس کو بہکایا، تمہارے نفس کو گناہ کی دعوت دی جو تم نے قبول کر لی، میں نے تو صرف اتنا یاد دلایا تمہیں کہ تمہارے پاس وہ نفس بھی موجود ہے جو اللہ کے خلاف بھی جا سکتا ہے، جو اس نفس کو بڑی لذت ملے گی اگر تم گناہ کرو گے، میں نے تو صرف اتنا تمہیں یاد دلایا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو قبول کر لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اپنے نفس کو ملامت کرو مجھے ملامت نہ کرو، تمہارے نفس نے وہ لذت لی ہے گناہ کی اور اللہ کی نافرمانی کی ہے، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور میں تمہارا کارساز نہیں ہوں، تم مجھے نہیں بچا سکتے میں تمہیں نہیں بچا سکتا آج کے دن،
انی کفرت بما اشرکتمون، اور میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم میرا شرک کرتے رہے ہو، وما علینا الا